ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر زندہ کرے گا. ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور یقیناً اٹھائے جائیں گے. اگر اس میں کسی کو شک ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے اس پر ایمان لانا فرض ہے. جیسے اللہ کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، اس کی کتاب کو ماننا. تو ظاہر سی بات ہے کہ کتاب میں تو کثرت کے ساتھ یہ آیا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے، اور ضرور اٹھایا جائے. جس نے پہلی مرتبہ ایک ننھے سے قطرے سے انسان کو پیدا کیا اور ماں کے شکم کے اندر شکل بنائی، تو جس کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں کوئی محنت نہیں لگی، کوئی تردد نہیں ہوا، کوئی مشکل نہیں، اس نے کن فرما کر کے پیدا فرما دیا. تو جو پہلی بار پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اور جب وہ دوسری مرتبہ انسان کو زندگی عطا کرے گا، پیدا فرمائے گا، زندہ کرے گا، اٹھائے گا، ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا. تو اس وقت جو اٹھایا جائے گا، پہلی مرتبہ زندگی دی عمل کے لیے، دنیا میں پہلی مرتبہ زندگی دی عمل کے لیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی جو پہلی مرتبہ زندگی ہے یہ عمل کے لیے ہے. جو چاہو کرو، ما شئت، جو چاہو کرو. اور جب دوسری مرتبہ زندگی دی جائے گی وہ آخرت کی زندگی ہے، تو دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس کے حساب کے لیے دیا. یہاں پر کرنے کے لیے ہے اور یہاں جو کچھ کیا ہے اس کے حساب کے لیے اس وقت تو زندگی دی جائے گی، اس وقت تو اٹھایا جائے گا. انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پیدا فرمائے گا. لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا، وہ حساب کا منظر بھی بڑا عجیب ہے اور بڑا عظیم ہے. اور وہ حساب کا منظر یہ ہے، جس میدان کے اندر، جس گراؤنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا حساب کے لیے، اس میدان کی کیفیت یہ ہوگی، نمبر ایک وہ اتنا بڑا ہوگا اس کا کوئی کنارہ نہیں. نمبر دو، وہ جو زمین اس کی ہوگی گویا وہ فولادی زمین ہوگی، یعنی یہ مٹی والی زمین جس کا انسان تصور کرتا ہے یہ مٹی والی زمین نہیں ہوگی، بلکہ زمین فولادی ہوگی، فولاد کی زمین ہوگی. اگر سمجھانے کے لیے آسان زبان میں کہا جائے تو زمین تانبے کی ہوگی، اور وہ تانبے جیسی زمین اس کو سورج مکمل اپنی کشش سے جو ہے وہ تپا رہا ہوگا، اور انسان اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. جس وقت انسان کو اللہ حساب کے لیے کھڑا کرے گا، ذرا تصور کریں، ذرا غور فرمائیں، اور سننے سے زیادہ اس پر غور کرنے کی کوشش کریں، محسوس کرنے کی کوشش کریں. تصور میں ابھی رخصت بھی نہیں ہوا، مئی کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اکبر، اپریل کا مہینہ رخصت ہوا اور مئی کے مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ذرا غور تو فرمائیں کہ انسان دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا، انسان چلچلاتی دھوپ میں گھر کے باہر قدم رکھنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ دھوپ ہے، یہ زمین ہے، یہ اپنا علاقہ ہے، اپنا شہر ہے. ہم چاہیں تو اے سی میں رہیں، ہم چاہیں تو پنکھوں میں رہیں، ہم چاہیں تو جیسا چاہیں لباس استعمال کریں، مگر اللہ اکبر ذرا تصور میں لائیں. یہ باتیں کسی مولوی صاحب کی کہی ہوئی نہیں ہے، یہ بات تو مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی آگاہ کرنے کے لیے فرما دیا. ذرا تصور میں لائیں. اللہ اکبر، اس وقت سورج چوتھے آسمان
آسمان پر ہے اور پشت کی طرف سے چمک رہا ہے، اور اس وقت جو سورج ہوگا، سورج اللہ اکبر چوتھے آسمان پر نہیں ہوگا، بلکہ انسان کے سر اور سورج کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور پھر وہ پیٹھ کی طرف سے نہیں چمکے گا بلکہ اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یوم حساب کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، انسان جو ہے اس سورج کی تپش کی وجہ سے کیفیت یہ ہوگی کہ لوگوں کے سر میں بھیجے اس طریقے سے کھولتے ہوں گے جس طریقے سے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈیوں کے اندر پانی کھولتا ہے، اس طرح کھوپڑیوں کے اندر بھیجے کھول رہے ہوں گے۔ یوم حساب کا تصور تو کیا جائے، ابھی یہاں نیک اور بد کی کوئی تمیز نہیں ہے، ابھی یہاں نیک اور بد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یعنی گنہگار اور نیکوکار، پرہیزگار، فاسق و فاجر، ابھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ابھی نمازی اور بے نمازی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ انسان کی کیفیت ہے جس میدان کے اندر انسان اللہ کو حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کی کیفیت یہ ہے، سورج چمک رہا ہے، اپنے چہرے کی طرف سے انسان کے وجود کے اندر، کھوپڑیوں کے اندر بھیجے کھول رہے ہیں، اور ناک کے ذریعے سے وہ بھیجا بہ کر کے باہر نکل رہا ہے، آنکھیں پگھل رہی ہیں، آنکھیں پگھل کر کے بہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر میرے آقا صادق و مصدوق سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پسینے کے اندر ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں غرق ہے، کوئی کمر تک پسینے میں غرق ہے، کوئی کندھوں تک پسینے میں غرق ہے، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے، اور پھر اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، یعنی پسینے کا دریا نہیں ہوگا، بلکہ جو جتنے پسینے میں غرق ہوگا اس کا پسینہ اسی تک محدود رہے گا، اور وہ جہاں جہاں جائے گا اس کا پسینہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا، یعنی ایک کا پسینہ دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، دوسرے کا پسینہ اس کے پسینے سے نہیں مل رہا ہوگا، بلکہ پسینہ جس کا ہوگا وہ اسی کے اندر ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اور وہ پسینہ بھی کھول رہا ہوگا، پیاس کی شدت یہ ہوگی کہ زبان سینے پہ لٹک رہی ہوگی، جیسے گرمی میں کتے کی زبان اس کی لٹکتی رہتی ہے، ویسے پیاس کی وجہ سے انسان کی زبان انسان کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی۔ اس وقت انسان اتنی تکلیف میں ہوگا، اتنی مشکل میں ہوگا، اتنی پریشانی میں ہوگا کہ لوگ تمنا کر رہے ہوں گے جلدی سے حساب کتاب کی یہ تکلیف ختم ہو جائے، حتیٰ کہ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے لوگ اس تکلیف سے تنگ آ کر کے یہاں تک تمنا کریں گے کہ اگر ہمیں جہنم میں ڈالنا ہو تو جہنم ہی میں ڈال دیا جائے، لیکن کم سے کم حساب کی تکلیف سے چھٹکارا دے دیا جائے، میدان محشر کی تکلیف سے چھٹکارا دے دیا جائے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ کیفیت سے سب کو گزرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے مالکی یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ اللہ اکبر، اس کیفیت کے اندر اب تھوڑا تصور میں لاؤ، جو بہت سارے سوالات ہونے ہیں، جو بہت سارا پوچھا جانا ہے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، اب وہ کیفیت ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ اکبر، انسان اگر تقریر کر رہا ہو اور دو چار بچے جو ہیں پٹاخہ پھوڑنے میں لگ جائیں تو انسان کے ذہن سے تقریر کے مضامین نکل جاتے ہیں۔ کوئی بندہ شاعری کر رہا ہو اور کہیں پر ڈھول پیٹنے کی آواز آ جائے تو شاعری کے مضامین ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ انسان کچھ لکھ رہا ہو اور خود کا بچہ رونے لگ جائے تو انسان کے ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کیا کیفیت ہوگی؟ سورج سر پر ہے، بھیجا کھول رہا ہے، ناک کے ذریعے بہ رہا ہے، انسان پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، آنکھیں بہ رہی ہے، بہ کر کے آنکھیں چہرے پر آتی ہیں،
پسینے میں ڈبکیاں ہیں. انسان اللہ اکبر یہ کیفیت سے دو چار ہے کہ پسینہ بھی کھولتا ہوا ہے, پیاس کی اتنی شدت ہے کہ انسان کی زبان اس کے سینے پہ لٹک رہی ہے, اور اس وقت مختلف سوالات کیے جانے ہیں. سوال کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر, وہ غیور وحدہ لا شریک اللہ اللہ وہ سوال کر رہا ہے. اللہ اکبر, فرشتوں کو نہیں سونپا گیا معاملہ, اللہ خود حساب لے رہا ہے اپنے بندوں سے. اللہ اکبر, اللہ پوچھ رہا ہے بہت ساری چیزیں, اس میں سے ایک سوال جس کی میں نے تلاوت کی, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن تم سے اللہ نعیم کے بارے میں پوچھے گا, نعیم کے بارے میں پوچھے گا, نعیم کے بارے میں پوچھے گا. نعیم کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں, مختلف اقوال ہیں, لیکن آج کا جو عنوان دیا اس عنوان کی مناسبت سے وہی قول لیا جائے گا جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. مختلف اقوال ہے. نعیم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا تو ایک مطلب نعیم کا یہ ہے اللہ تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کرے گا. اس وقت وہ کیفیت کو یاد کرو, ذرا تصور میں لاؤ. ماہ رمضان شریف کے مہینے میں گرمی کی وجہ سے افطار کے وقت جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے تو اس وقت پیاس کی وجہ سے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مسلمانوں ذرا غور کرو, زبان سینے پہ لٹک رہی ہے, آنکھیں بہ رہی ہے, ناک سے بیجا بار آ رہا ہے, پسینے میں شرابوری کا عالم ہے. خدائے قہار وحدہ لا شریک انسان سے ان کی جوانی کے بارے میں پوچھ رہا ہے. بتاؤ اپنی جوانی کی راتوں کو تو نے کہاں گزارا, اپنی جوانی کے دن کو تو نے کہاں گزارا, اپنی جوانی کے وقت کو تو نے کہاں گزارا. بالخصوص جوانی کے بارے میں سوال ہو رہا ہوگا. اب مجھے بتائیں اس کیفیت کے اندر انسان اپنی جوانی کو اللہ اکبر کہاں اور کیسے گزارا؟ رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو. اے میری قوم کے شاہین صفت جوانوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر, رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہم اپنی جوانی کا حساب دے سکیں گے؟ آپ ہو یا ہم ہو یا اور کوئی ہو, ذرا غور تو کریں. اپنی راتیں کہاں گزر رہی ہے, اپنی راتیں کس طرح گزر رہی ہے, اپنی صبح کس طرح گزر رہی ہے, اپنی شام کس طرح گزر رہی ہے. میرے بھائیوں, اس دن نبیوں کی زبان پر بھی حدیث پاک میں آیا ہے نفسی نفسی ہوگا. سید الانبیاء کے علاوہ ہر نبی کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا.